آج ہم عمومی طور پر تنقید کو دیکھیں گے۔ تنقید تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ انتقاد بھی استعمال ہوتا ہے۔ تنقید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انتقاد کا استعمال لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور انتقاد ہی سے انتقادیات ہے، اور نقد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تنقید ترجمہ ہے انگریزی کے لفظ کریٹیسزم کا۔ اور یونانی لفظ کریٹس سے کریٹیسزم کا لفظ جو ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے، وہاں سے اخذ کیا گیا ہے یا وہاں سے مشتق ہے، اور اس کے جو ڈکشنری میں لغت میں معنی ہیں وہ الگ کرنے اور امتیاز کرنے کے ہیں۔ امتیاز کرنا، الگ کرنا۔ اب لیٹن میں جس کا کریٹیکس ہے سے کریٹیک بنا ہے۔ تنقیدی مضمون تنقید کے فن کے ہیں۔ آرٹ آف کریٹیسزم کہہ لی، کریٹک قاد اور نقاد۔ نقاد وہ ہوتا اور فن ادب کی متنوع اسالیب سے واقفیت رکھتا ہو، واقفیت ہی نہیں عمیق واقفیت رکھتا ہو، اور اس کے ادب کے مختلف نظر ہو۔ اس کی نظر ہو، لیکن اس کو یہ بھی علم ہو کہ کلاسیکی دور میں کیا اسالیب کی صورتحال رہی ہے، کیا صورتحال رہی ہے دور کے بعد، یعنی نو کلاسیکی ہو گئی، پھر اس کے بعد ماڈرن دور کی بات ہو گئی، روح عصر کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے دور کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی معاصر ادب کی کیا رفتار ہے، اور معاصر ادب میں کیا نظریات کار فرما ہیں، اور معاصر ادب کے اسالیب کی کیا صورتحال ہے، جو مختلف اسالیب اور مختلف
وہ طے اصول معیار جی نیٹ جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے بہرحال. تو ایک نقاد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی مختلف ادوار میں مختلف اسالیب پر اور مختلف نظریات پر جو ادب میں کار فرما ہوتے ہیں نہایت گہری نظر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسی فن پارے کو جاننے جانچنے کی کسوٹی بناتا ہے، کوئی اصول وضع کرتا ہے، قوانین بناتا ہے یا معیار بناتا ہے، جن کی روشنی میں کسی تخلیق، کسی افسانے، کسی نظم، کسی تصنیف کی کے معائب اور محاسن کے بارے میں پھر وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب الگ کرنا اور امتیاز کرنا. اب ظاہر ہے کہ الگ کرنا، ایک الگ کرنا سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز عیب رکھتی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو الگ کرنا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اچھی چیز ہے اور ایک بری چیز ہے، تو بری اور اچھی یا معیاری اور غیر معیاری ان کے ان کو آپس میں دیکھنا اور ان کے درمیان میں امتیاز کرنا اور الگ کرنا کہ معائب کیا ہے، محاسن کیا ہے. اور پھر یہ کہ ادب و فن کی انوٹوں کو، ادب و فن کی باریکیوں کو اور ادب و فن کے مختلف اسالیب کو جاننا اور مختلف نظریات سے واقف ہونا، اور پھر ہر دور میں ادب کی کیا صورتحال رہی ہے، ادب میں کیا اسالیب کار فرما رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ان اسالیب اور ان نظریات سے ایک ناقد جو ہے، ایک نقاد اگر خود واقفیت رکھتا ہے تو پھر
وہ ظاہر ہے کہ اس کی تفہیم بھی کر سکے گا، اور وہ اسی کی بنیاد پر کسی فن پارے کو جانچتا ہے، فن پارے کو جانچنے کے لیے کوئی کسوٹی، کوئی معیار مقرر کرتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں کسی تخلیق، کسی افسانے، کسی ناول، کسی نظم، کسی تصنیف کے محاسن اور معائب کے بارے میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیے، کسی ادبی یا فنی شاہکارے کی خصوصیات یا اس کے اوصاف اور اس کے اچھے یا برے تاثر کی وجوہ کا تجزیہ کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا یا ان کو بیان کرنا، اور پھر کسی ادبی فن پارے کی قدر شناسی کا عمل، اس کی کار شناسی کا عمل، جو محض حکم ہی نہیں رکھتا بلکہ چند سوالات کے جوابات بھی فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ادب پارے میں علامتی نظام ہوتا ہے، اس علامتی نظام کا سماج سے، انسان سے تعلق ہوتا ہے، اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو نقاد کیا کرتا ہے؟ اپنے وسعت مطالعہ کی بدولت ان سوالات کے جوابات فراہم کرتا ہے، اور پھر چند نئے سوالات بھی قائم کرتا ہے کہ تخلیق ایک مسلسل نقد و نظر کا موضوع بھی ہے، اور تخلیق اپنے معروض سے بھی جڑی ہوتی ہے، اور نقاد اس معروض سے بھی قاری کو آگاہ کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ تنقید ان محاسن کو اجاگر اور دریافت کرتی ہے، بلکہ ان سے دوسروں کی آگاہی میں اضافہ کرتی ہے، جو اکثر سرسری یا فوری پڑت کے باعث فہم سے بعید و بالا رہ جاتا ہے۔ مثلا آپ ایک ادب پارہ پڑھتے ہیں اور آپ سرسری پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس ٹیکسٹ میں بین السطور کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، آپ اس سے بھی نا واقف رہ جاتے ہیں۔ تو نقاد کیا کرتا ہے؟ نقاد جو ہے اس کی فہم کرواتا ہے، اس کی تفہیم کر کے اس سے آپ کو آشنا کرواتا ہے، یعنی قاری کے لیے تفہیم کرتا ہے۔ کون؟ نقاد۔ اس طرح کسی بھی شے کی خوبیوں کو معقول نام دینا بھی اس کے عمل میں شامل ہے۔ کس کے عمل میں شامل ہے؟ تنقید کے عمل میں شامل ہے، اور نقاد کے فرائض میں شامل ہے۔ اچھا، پھر حسن شناسی کے تعلق سے بھی قاری کو، ریڈر کو آگاہ کروانا، یہ بھی کام ہے نقاد کا۔ حسن شناسی کے حوالے سے ان محاسن کو دریافت کرنا، ان اوصاف کو دریافت کرنا جو مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں کسی بھی ادب پارے کے اندر، اور انہیں دوسروں تک پھیلانا نقاد کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نقاد کے بنیادی فرائض میں شامل ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ادب پارے کے اندر جو پوشیدہ محاسن ہیں، اوصاف ہیں، انہیں ریڈرز تک پہنچانا نقاد کا بنیادی فرض ہے، یا نقاد کے فرائض میں شامل ہے۔
تنقید نہ تو حرف گیری اور خردہ گیری ہے، نہ عیب جوئی اور تنقیص، مگر تنقیص یا عیب جوئی تنقید کے عمل کا ایک خاص پہلو ضرور ہے۔ تنقید جب نظریاتی یا معاصرانہ چشمک سے اٹے ہوئے تاثر کی دھند کے زور پر قائم کردہ فریب دینے والی تعویل کا بھرم چاک کر دیتی ہے، تب تخلیق کا اصل چہرہ اپنے ان تمام معائب و نقائص کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے جو اب تک باوجود دوسروں کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ اس طرح تنقید کا کام نکتہ چینی سے، تنقیص سے، نقص نکالنے سے زیادہ نکتہ فہمی کا ہے، نکتہ آفرینی کا ہے، جو ادب میں مزید گمراہیوں کو پھیلنے سے روکتی ہے۔ ایک انگلش کریٹک واٹسن نے تنقید کے اس طرح کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے، واٹسن کہتا ہے، وہ جھوٹ جو پہلے ہی بولے جا چکے ہیں، فی الحقیقت تنقید انہیں تو نہیں روک سکتی، مگر اپنا منصب یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ باطل، جھوٹ صداقت کی طرح، سچائی کی طرح رواج نہ پالے۔ یعنی جھوٹ کو روکنا بھی کام ہے تنقید کا، کہ جھوٹ جو ہے وہ سچائی کی طرح رواج نہ پالے، یہ بھی روکنا کام ہے تنقید کا، اور یہ بھی ذمہ داری ہے نقاد کی۔ اب یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جہاں محض تعریف، توصیف اور ستائش گری تنقید کا ایک محدود ترین اور یک طرفہ عمل ہے، وہاں محض عیب جوئی یا نکتہ چینی برائے نکتہ چینی بھی تنقید کا ایک متروک عمل ہے، ترک کیا ہوا عمل ہے۔ ترک کرتا ہونے کے باوجود اگر تنقید کے عمل میں اس قسم کے عناصر رونما دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، ایسے عناصر کی شمولیت سے تنقید کا گہرا سنجیدہ اور فلسفیانہ عمل، گہرا سنجیدہ اور فلسفیانہ عمل کس کا؟ تنقید کا، وہ دھندلا پڑ جاتا ہے، دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ جس کے تحت ادبی ٹیکسٹ یا ادبی متون یا ادبی دستاویزات کو تاریخ وار مرتب کرنا، ان کے سرچشموں کا پتہ لگانا اور ان کی تدوین کرنا، ان کی استناد کی تعیین قدر اور ان کے اسالیب و موضوعات کی تحلیل جیسے اعمال، بالخصوص بائبل کی ٹیکسچول کریٹیسزم کے وسیع تر عمل کا ایک لا ینفک حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ادب میں بھی تنقید کا ایک صحیح تر کردار وہاں نمایاں ہوتا ہے، کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ جہاں تنقید کے فیصلے کی بنیاد مستند اور غیر ملحقہ متون پر استوار ہوتی ہے، مستند اور غیر ملحقہ متون پر استوار ہوتی ہے۔ ادبی متون کی تنقید و تخلیق کا نتیجہ ہے چوسر، اسپینسر اور شیکسپیئر وغیرہ کی تصنیفات کی تعداد اور ان کے متون کی صحت کا تعین صحت مندی کے ساتھ کیا جا سکا۔ اب آپ دیکھیے، تقریض، مقدمہ، تبصرہ یا اداریہ
یا تنقیدی مکتوب، یعنی آپ خط لکھتے ہیں تنقیدی نوعیت کے، جیسے انتظار حسین صاحب نے مختلف افسانہ نگاروں کو خط لکھے، جیسے محمد حسن عسکری صاحب نے مختلف ناقدین کو اور مختلف شعراء کو خط لکھے، یا جیسے جو ہے وہ مختلف شعراء جو ہیں وہ تنقیدی نوعیت کے خط لکھتے ہیں، اور ادبی رسائل میں ایسے خطوں کا زیادہ جو ہے اہتمام ہوتا ہے، ایسے خط جو ہیں ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جن خطوں کے موضوعات، جن مکاتیب کے موضوعات ظاہر ہے ادبی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا شمار بھی تنقید کے ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اداریہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کسی بھی ادبی یا کسی بھی تحقیقی اور تنقیدی جریدے کا، تو ایسی تحریروں کا شمار بھی کیا جاتا ہے تنقید میں، یعنی جس میں تقریض بھی شامل ہے، جیسے جو ہے وہ غالب نے اپنے دور میں دیگر مصنفین کی کتابوں کے بارے میں لکھا، جیسے سر سید نے اپنے دور میں دیگر مصنفین کی کتابوں کے بارے میں لکھا، تو اسے جو ہے وہ تقریض کہا جاتا ہے۔ اور تنقیدی جو خط ہیں، تنقیدی نوعیت کے حامل جو خط ہیں، پھر جو کسی بھی کتاب کا پیش لفظ لکھا جاتا ہے، مقدمہ لکھا جاتا ہے، پریفیس لکھا جاتا ہے، یا پھر جیسے آپ تبصرہ کہتے ہیں، یا پھر جو کسی ادبی رسالے کا جو اداریہ ہوتا ہے، یہ سب کی سب تحریریں جو ہیں وہ تنقید کے ذیل میں شمار کی جاتی ہیں، مگر ان تحریروں میں تنقید کے پہلو ہونے چاہیے، یعنی تنقید فنکشنل ہو اور اس کے مضمرات کی نوعیت ان مقالات سے بہرحال مختلف ہوتی ہے جو آزادانہ طور پر کسی خالص ادبی مسئلے، کسی لٹریری ایشو یا کسی تخلیق کے بارے میں اچھا لکھنے والے کا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے، یا تو محض تعارف ہوتا ہے، یا اس تصنیف کو پڑھنے کے لیے قاری ریڈر کو ذہنی طور پر تیار کرنا، یعنی ایک تخلیق کو پڑھنے کے لیے ریڈر کو، قاری کو ذہنی طور پر تیار کرنا، اور پھر وہ غلط فہمیاں، وہ تسامحات، وہ فروغ گزاشت جن کا شدید اندیشہ ہے، انہیں یا تو گزشتہ مغالطوں کو رفع کرنا، اس طرح پوری تحریر ایک وضاحت نامہ بن جاتی ہے۔ اچھا، مخصوص رائے زنی جو محض قیاس آرائی پر اکساتی ہے، اسے دور کرنا بھی نقاد کا کام ہے۔ اچھا، خود یا تخلیق کو صحیح یا حق بجانب ثابت کرنے کی غرض سے جواز پذیرانہ دلائل پیش کرنا، یعنی اپنے آپ کو نقاد یا کسی تخلیق کار کو صحیح یا حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کی غرض سے کچھ جواز پیش کرتا ہے، کچھ دلائل لاتا ہے۔ اچھا، تو یہ چیز ہو گئی۔ پھر اثریت، قرابت داری، اجلت یا تجارتی قدر جیسی صورتیں ہمیشہ تبصرہ نما تحریروں کو ایک خاص سطح سے بلند ہونے سے باز رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس تعلق کی بنا پر جو ہے وہ کسی کے لیے لکھ رہے ہیں، کوئی مقدمہ لکھ رہے ہیں، کوئی کسی کی کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں، پھر آپ ایک عصر کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ایک دور میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرا تعلق خراب نہ ہو جائے، وہ میرا ہم عصر ہے، میرے دور کا آدمی ہے، میری اس سے قرابت داری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ تحریریں جو ہیں وہ ایک خاص سطح سے جو ہے وہ بلند نہیں ہو پاتی۔ اچھا، بیشتر مثالوں میں تنقید کی ایسی صورتوں نے گمراہی زیادہ پھیلائی ہے، مغالطوں کی دھندلاہٹ کو
بڑھا دیا ہے، کم نہیں کیا. حالانکہ جو ہے وہ مغالطوں کو دور کرنا تنقید کا کام تھا، ان کی دھندلاہٹ کو کم کرنا کام تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دھندلاہٹ کو جو ہے وہ مغالطوں کی دھندلاہٹ کو بڑھا دیا. یہ تنقید کا ظاہر ہے فنکشن نہیں ہے کہ وہ مغالطوں کو بڑھائے. تنقید کا فنکشن تو یہ ہے کہ وہ مغالطوں کو کم کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے. تنقید محض بنے بنائے اصولوں پر ہی نہیں چلتی، بلکہ تاریخ کے وسیع تر تناظر کے پیش نظر قوانین سازی بھی کرتی ہے، اصول بھی بناتی ہے، پرنسپلز بھی بناتی ہے. ادبی تھیری بنانا یا نظریہ وضع کرنا بھی تنقیدی دانشورانہ ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. یہی سبب ہے کہ بعض اصول نقد یا معیارات نقد، اسٹینڈرڈ تنقید کے، اسٹینڈرڈ آف کریٹیسزم، آفاقی نوعیت کے باوصف، برابر ترمیم کے، توسیع کے، استرداد کے یعنی رد ہونے کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر نسل اپنی تنقید کے اصول خود پیدا کرتی ہے. یہ ظاہر ہے یہ بات ٹی ایس ایلیٹ نے کہی تھی کہ ہر نسل اپنے تنقیدی پرنسپلز خود وضع کرتی ہے، خود پیدا کرتی ہے. ایک نسل کی اپنی ادبی فہم، ذوق سخن اور اس کا اپنا طرز احساس ہوتا ہے، اور اس طرز احساس کی نوعیت دوسری گزشتہ نسل یا نسلوں سے مختلف ہوتی ہے. یہی اختلاف ایک عہد کے تنقید کے موقف کو دوسرے عہد کے تنقید کے موقف سے الگ کرتا ہے. یعنی ایک عہد کے کریٹیکل پرنسپل جو ہیں ایک نسل کے، ایک عہد کے، ان کو دوسرے عہد کے لوگوں سے، لکھنے والے کریٹک کے جو نقطہ نظر ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے علیحدہ کرتا ہے، الگ کرتا ہے. کسی عہد میں کوئی نظریہ، کسی دور میں کوئی نظریہ یا ادبی تھیری معاصر بصیرت کی خاص پہچان بن جاتی ہے، ہم عصر ویژن کی خاص پہچان بن جاتی ہے، ہم عصر ویژن کی، ہم عصر بصیرت کی، ہم عصر حکمت کی خاص پہچان بن جاتی ہے. کسی دوسرے دور میں کوئی دوسرا نظریہ اس کے وسیع تر تاثر کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح نئے کے مقابلے میں پرانا اذکار رفتہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی نیا جو ہے وہ نیا نظر آتا ہے، اور پرانا جو ہے وہ ظاہر آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے، کہ پرانا جو ہے وہ نہ آپ کی تخلیق کی تفہیم کر پا رہا ہے، نہ آپ کے عہد سے لگا کھا رہا ہے، نہ آپ کی استھیٹک کو الیبوریٹ کر رہا ہے، اور نہ جو آپ کے عہد کے مصائب و مسائل ہیں جو ادب کے ذریعے منظر عام پر آئے ہیں ان کو ایڈریس کر پا رہا ہے. تو اس طرح جو ہے ایک تنقیدی اصول وہ پرانا یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ نیا جو ہے اصول جو ہے تنقیدی اصول لے لیتا ہے، یا کوئی تنقیدی تھیری لے لیتی ہے. اچھا، تاریخ کبھی ایک ہی صورت میں اپنے آپ کو نہیں دہراتی، بلکہ دہرانے کے عمل کے معنی میں بہت سی چھوٹی بڑی تبدیلیوں کے بعد کسی ایک صورت کی بحالی، اور بحالی میں ہمیشہ یکساں روی کا عنصر جلی عنوان کا درجہ رکھتا ہے، اور کبھی وہ درجہ نہیں بھی رکھتا، بلکہ زمان و مکان کی تبدیلی یا طویل اور چھوٹے وقفوں کے بعد ہر پرانی صورت کسی نہ کسی سطح پر نئی ہی ہوتی ہے. زمان و مکان کی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ 50 سال بعد وقت بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے تو
اس کے ساتھ ہی جو ہے یعنی ٹائم کے ساتھ جو ہے اسپیس بھی بدل جاتی ہے، مقام بھی بدل جاتا ہے، مکان بھی بدل جاتا ہے، جگہ بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پرانی صورت جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر نئی ہو جاتی ہے، یعنی ایک ادب پارہ جو ہے 100 سال پہلے لکھا گیا ہے، تو اب وقت بدلا ہے، اسپیس کے ساتھ، یعنی اسپیس بھی، یعنی مکان بھی بدلا ہے، جگہ بھی بدلی ہے ٹائم کے ساتھ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادب تو 100 سال پہلے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن وہ 100 سال پہلے تخلیق کیا گیا ادب جو ہے اس کے نئے مفاہیم جو ہے نئی زندگی کے ساتھ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، نئی زندگی کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ نئی اس لیے کہ اس میں یقیناً بہت سے محسوس اور غیر محسوس طور پر نئے عوامل شامل ہو جاتے ہیں، نئے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ تسلسل کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کوئی تنقید کبھی حتمی یا آخری نہیں ہوتی، یہ بھی بات جو ہے وہ واضح رہے کہ کوئی بھی تنقید حتمی نہیں ہوتی، آخری نہیں ہوتی، اس کو آخری نتیجے کے طور پر نہیں لینا چاہیے، وہ آخری ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ سلسلہ عمل کا راست تعلق رونما ہوتا رہتا ہے، اور سلسلہ عمل کا راست تعلق جو ہے وہ تاریخ کے عمل سے بھی انسلاک رکھتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بعض ایسی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں جن کے اسباب اکثر منکشف ہونے سے رہ جاتے ہیں، یعنی تبدیلی تو ہوئی، وہ تبدیلی کن وجوہات کو لے کر ہوئی، وہ اسباب کیا تھے، اکثر وہ اسباب منکشف نہیں ہو پاتے، ان اسباب کا انکشاف نہیں ہو پاتا، تو پھر ایسی تبدیلیاں جو ہیں بہرحال رونما تو ہوتی ہیں، لیکن ان کے اسباب کیا تھے ان کا انکشاف جو ہے وہ نہیں ہو پاتا یا ہونے سے رہ جاتا ہے۔ تنقید اسی معنی میں ایک مسلسل حرکت پذیر عمل ہے، اور جو حقائق اور تخصصات کو مناسب اسماء صفات سے نوازتا ہے، مسلسل حرکت پذیر عمل ہے۔ یعنی تنقید کا ایک کام جو ہے وہ کمپیریزن کا بھی ہے، تقابل کا بھی ہے، تقابل کہہ لیجئے، موازنہ کہہ لیجئے، تقابل کہہ لیجئے، موازنہ کہہ لیجئے، تقابل یا موازنہ بھی تنقید کے مختلف جو فنکشنز ہیں ان کا ایک حصہ ہے، اور دیگر جو تنقید کے طریقے ہیں یا طریقوں کے میں
نیٹ میں کچھ پرابلم آ رہا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کمپیریزن کی، اور ظاہر ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ تخلیق کاروں کی تخلیقات کے مابین کیا جاتا ہے، یا دو یا دو سے زیادہ ادوار کے، ادبی ادوار کے اور ادبی ادوار میں لکھی جانے والی ظاہر ہے تصنیفات یا تخلیقات کے مابین کیا جاتا ہے۔ تصانیف یا اصناف ایک ہی زمانے کے دو یا دو سے زیادہ ادبی اور فلسفیانہ رجحانات جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، جسے آپ تقابل کہتے ہیں، جسے آپ موازنہ کہتے ہیں۔ تو موازنہ بھی جو ہے وہ تنقیدی عمل کا حصہ ہے، یعنی جو تنقیدی عمل ہے اس میں موازنہ یا تقابل جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے آپ بحثیت نقاد جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ تقابل میں جو ترجیحی صورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے پر دوسرے کا اقداری تعین، یا کسی ایک تخلیق کار کی تصنیف کو معیار بنا کر کسی دوسرے تخلیق کار کی تخلیق میں آپ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا فن پارہ جو ہے وہ کس درجے کا ہے، کیا جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے، کیا وہ ایوریج ہے، کیا وہ بلو دا ایوریج ہے، کیا وہ ایکسیلنٹ ہے۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، یعنی بحثیت نقاد، ایک نقاد یہ کرتا ہے کہ ایک تخلیق کو معیار بنا کر اس کی بنیاد پر کچھ اصول وضع کرتا ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، یعنی ایک ادب پارے کا کسی دوسرے ادب پارے کے ساتھ کمپیریزن کرنا، تقابل کرنا، موازنہ کرنا۔ جیسے آپ جو ہے وہ میر تقی میر کو کے کلام کو معیار بنا کر آپ تقابل کریں میر تقی میر کی شاعری کا فراق گورکھپوری کی شاعری کے ساتھ، میر تقی میر کی شاعری کا آپ تقابل کریں ناصر کاظمی کی شاعری کے ساتھ۔ اب میر کی شاعری کا تو آپ تقابل نہیں کر رہے، آپ تقابل تو جو ہے فراق کی شاعری کا کر رہے ہیں، آپ تقابل جو ہے وہ کر رہے ہیں ناصر کا، یا ناصر اور فراق کا تقابل آپ کرتے ہیں، یعنی ایک ہی، یعنی مطلب آگے پیچھے جو ہے وہ تھوڑے فرق کے ساتھ دو شعراء کا۔ اچھا، ترجیح کی اس نوعیت کا اطلاق ادوار و اسالیب پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی آپ ادوار کو لے کر اور اسالیب کو لے کر اور نظریات کو لے کر بھی جو ہے آپ اس کا اطلاق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں دو مختلف زبانوں کے ادبیات کے مابین پھر جو آپ کا ایک نقطہ ہے اشتراک یا اختلاف کی جو آپ کو تلاش ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ بھئی ان میں فرق کیا ہے، اور ان میں اشتراکات کیا ہیں، ان میں انسلاکات کیا ہیں، اور ان کے مابین اختلافات کی صورت کیا ہے، اور پھر ایک کے موازنے میں کسی دوسرے عہد کے ادبی رجحانات کو برتر ٹھہرانا۔ اکثر اس طرح کی کوششوں میں پیش بند تعصبات اپنی غالب شکل میں حاوی رہتے ہیں۔ پہلے سے جو ہے جو آپ کے تعصبات ہیں، یعنی ایک نقاد کے تعصبات جو ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوششوں میں وہ اپنی غالب شکل میں جو ہے وہ حاوی رہتے ہیں۔ نقاد کا موقف، نقاد کا پوائنٹ آف ویو، یعنی ایک واضح بنیاد پر جانبدار موقف بہت جلد پڑھنے والوں پر بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ بدگمانی ہے تو ہر بات گراں گزرے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ کسی ایک کے بارے میں کسی دوسرے کی بنیاد پر جب کوئی اچھی یا بری وہ رائے قائم کر لیتا ہے تو جسے اس نے کم خوب قرار دیا ہے اس میں اسے پھر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، اس میں کوئی
अच्छा पहलू नजर नहीं आएगा, उसमें उसे कोई खूबसूरती नजर नहीं आएगी। अगर नजर आ भी जाए तो वो उसे नजरअंदाज करना चाहेगा, या जबान की आला तरीन कुव्वतों से फायदा उठाकर गलत को सही और सही को गलत ठहरा सकता है। इसका इम्कान है ना। इसी सतह पर पहुंचकर तकाबुल या कंपैरिजन या मुवाजना अपने असल मफाहिम जो है वो खो बैठता है। यानी उसकी फिर क्या हैसियत रही, उसकी क्या वक़्त रही, किसकी, मवाजने की, कंपैरिजन की। इस तरह तो कंपैरिजन जो है, मुवाजना जो है, वो अपने मफाहिम जो है वो खो बैठेगा, और जाहिर है वो खो बैठता है। अच्छा, मुवाजने में, कंपैरिजन में जिस तरह दो में से किसी एक को आला मर्तबा दिया जाता है, उसी तरह कंपैरिजन में मुकाबले, एक के मुकाबले पर दूसरे को जाहिर है आप कमतर भी गर्दानते हैं। जाहिर है दो चीजों के दरमियान जब आप तकाबुल कर रहे होते हैं तो आप एक को अच्छा कह रहे होते हैं और दूसरे को कमतर कह रहे होते हैं। यहां भी तरजीह के अपने जवाज होते हैं, या अपना जवाज होता है और अपने दलाइल होते हैं। कहीं ऐसे दलाइल में बड़ा वजन होता है और कहीं इंतहाई गैर मुतल्लिक और जबरदस्ती ठूंसे हुए जवाज और दलाइल मालूम होते हैं। इस सतह पर पहुंचकर क्रिटिसिज्म खुद अपने बेहतरीन मुनसिफाना किरदार से पीछे हट जाती है। यानी क्रिटिसिज्म का किरदार तो मुनसिफाना है, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या करती है कि इस सतह पर पहुंचकर जो है वो खुद अपने ही मुनसिफाना किरदार से जो है वो पीछे हट जाती है। अच्छा, फिर आप दर्जा बंदी भी करते हैं। दर्जा बंदी की गरज से, यानी मैंने आपसे कहा कि आप कहते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये अदब पारा, आप कहते हैं ये अदब पारा जो है वो बिलो द एवरेज है, आप कहते हैं ये अदब पारा जो है वो मुतवस्सित दर्जे का है, दरमियाना दर्जे का है, एवरेज है, आप कहते हैं एक्सीलेंट है, या आप कहते हैं मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर है। अच्छा, दर्जा बंदी की गरज से तकाबुल का तर्ज अदबी तारीख में एक अहम किरदार अदा करता है। देखिए, तकाबुल एक ही असर में, एक ही तहरीक के तहत, एक ही दौर के तहत मुख्तलिफ इनफरादियतों की शिनाख्त और उनका तयन और उन्हें यकसा जुमरों में मुनकसिम करना, किसी एक गालिब रुझान की दरियाफ्त और उस हावी या गालिब रुझान की तहलील और दर्जा बंदी करना, इसी तरह किसी खास अहद में दूसरी असनाफ के मुकाबले में किसी एक मखसूस पर्टिकुलर सिन्फ, जॉनरा, पर्टिकुलर जॉनरा की फोकियत और उस फोकियत के अदबी या गैर अदबी मुहर्रकात का सुराग लगाना, पता लगाना भी तकाबुल या कंपैरिजन के जुमरे में आता है। इस तरह कंपैरिजन की ये सूरत असालीब, टेक्निक, किरदारों और मौजुआत और मवाद का अहाता भी कर लेती है। अब आप देखिए, अंग्रेजी में लफ्ज क्रिटिसिज्म जिस यूनानी लफ्ज क्रिटस से अख्ज है, उसके बहुत से मायनों में एक मानी अलग करने के भी हैं, और हमारे यहाँ लफ्ज इंतकाद या मुरवजा इस्तिलाह में तनकीद के मसदर नक्द के मानी भी दाने को आप क्या करते हैं, आप दाने को भूसे से अलग करते हैं। अच्छा, खोटी चीज को खरी से अलग करते हैं। और आपको मालूम है खोटा सिक्का जो है वो जाहिर है बाजार में लेकर जाएंगे तो उसके इवज आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो खरे को खोटे से अलग करना, ठीक है। मानी के इस एतबार से या मानी की इस सूरत हाल के सिलसिले में सैयद आबिद अली आबिद ने एक इंग्लिश नक्काद को कोट किया है। सैयद आबिद अली आबिद ने
ایک نقاد کو کوٹ کیا ہے، اس کریٹیسزم لفظ کی داستان بڑی دراز ہے، بڑی طویل ہے، اور اس کا ماخذ عربی لفظ ہے جس سے انگریزی کلمہ گاربل برآمد ہوا ہے، گیربل۔ اچھا، عربی لفظ کیا ہے؟ وہ غربال ہے۔ غربال کی اصل لاطینی ہے، لیٹن ہے، اور اس لیٹن اصل کا تعلق کلمہ سے ہے۔ کلمہ کے معنی ہے پھٹکنا، چھان پھٹک کرنا۔ انگریزی کلمہ کرائم بھی اسی لاطینی مادے کریٹ ہی سے برآمد ہوا ہے۔ اب لاطینی مادہ کیا ہے؟ کریٹ۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ عربی کا لفظ تھا، وہ لکھتے ہیں کہ غربال تھا لفظ، اور غربال سے جو ہے گیربل بنا انگریزی میں، اور پھر یہ غربال جو ہے وہ اس کا اصل جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ لیٹن ہے، اور اس لیٹن اصل کا تعلق جو ہے وہ کلمہ کریٹ سے ہے، اور کریٹ کے معنی جو ہیں وہ چھان پھٹک کرنا ہے۔ انگریزی کلمہ کرائم بھی اسی لیٹن مادے کریٹ ہی سے برآمد ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کریٹک نے کلمہ جو غربال لفظ ہے کے ماتحت کریٹیسزم یا انتقاد کی یا نقد کی یا تنقید کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انتقاد کی غرض یا غایت یہ ہے کہ ادبی تخلیقات کو چھان پھٹک کر فیصلہ صادر کیا جائے کہ کون سا حصہ جاندار ہے اور باثمر ہے اور کون سا حصہ ناسود یا بیکار ہے۔ گویا چھان پھٹک یا عمل تنقیح یا بالفاظ دیگر تجزیہ جو ایک قطعی معروضی عمل ہے، یعنی معروضی عمل ہے، موضوعی عمل نہیں ہے۔ معروضی عمل اس لیے ہے کہ اس میں جو کریٹک ہے، جو ناقد ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ شامل کرتا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ اس میں سے منہا کرتا ہے۔ تنقید کی بنیاد ہے، یعنی چھان پھٹک، عمل تنقیح یا تجزیہ ایک قطعی معروضی عمل ہے، یعنی آبجیکٹیوٹی پر مشتمل عمل ہے۔ تنقید کی بنیاد بھی اسی پر ہے، یعنی اس میں چھان پھٹک ہے، عمل تنقیح ہے، اس میں تجزیہ ہے، اس میں معروضی عمل کی مداخلت ہے۔ تو یہ تنقید کی بنیاد ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے مختلف اجزائے تشکیل، اجزائے مشتملات کہہ لیجیے، اجزائے ترکیبی کہہ لیجیے، یعنی کسی بھی تخلیق کے مختلف اجزائے ترکیبی کی فہم ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا کردار اور ان کا فنکشن اور ایک دوسرے پر ان کے اثرات، اچھا، ان کی تخصیص اور عمومیت بھی فہم کا حصہ بنتی ہے۔ اچھا، تنقیح اور تجزیے کے پہلو کو ذہن میں رکھ کر عربی مادہ نقد کے لغوی معنی پر غور کریں تو حیرت انگیز حد تک انگریزی اور اردو معنی میں آپ کو ایک طرح کی موافقت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ سید عابد علی عابد نے غیاث اللغات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نقد ستانیدن و کاہ از دانا جدا کردن از منتخب و لطائف و یک از اعمال علم معما است۔ یہاں نقد ستانیدن سے اور اعمال علم معما سے تو بحث کرنی مقصود نہیں، البتہ کاہ از دانا جدا کردن کا ٹکڑا بہت معنی خیز ہے، یعنی پھٹکنا اور یوں پھٹکنا کہ دانا بھوسے سے جدا ہو جائے۔ لغوی معنی میں یہ اشارہ بالکل واضح ہے کہ انتقاد کے عمل کی غایت اصلی یہ ہے،
یعنی اصلی مقصد انتقاد کا یہ ہے کہ ادبی تخلیقات کا اس طرح تجزیہ کرے کہ جہاں کہیں کھرے میں کھوٹ ہے وہ صاف نظر آنے لگے، محاسن نمایاں ہو جائیں، خوبیاں نمایاں ہو جائیں، اور معائب نظر آنے لگیں، دکھائی دینے لگیں، یعنی عیب نظر آنے لگیں، محاسن نمایاں ہو جائیں اور عیب نظر آنے لگے، معائب نظر آنے لگے، یعنی خامیاں نظر آنے لگیں، اور خوبیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ دیکھیے دراصل نقد ستانیدن ہی کا دوسرا نام تنقید ہے، نقد ستانیدن ہی کا دوسرا نام تنقید ہے۔ تنقید صرف ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے لیے صحیح لفظ انتقاد ہے، یہ انتقاد کا مصدر نقد ہے، اور جس کے ایک لغوی معنی جانچ پرکھ کے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے ایک رسالہ شائع کیا کرتے تھے فہیم اعظمی صاحب، تو فہیم اعظمی صاحب نے تنقید کی اصطلاح اور جدید نظریات کے عنوان کے تحت تنقید کے لغوی اور تعبیری معنی پر کافی تفصیل سے جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ فہیم اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اس لفظ نقد کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں جن کو اگر استعارتاً ہماری تنقید پر لاگو کیا جائے تو وہ تنقید میں مثبت اور منفی عمل کی علامت بن جاتے ہیں۔ مثلا نقد الطائر پرندوں کو چونچ مارنے کو کہتے ہیں، جو تحقیق اور تنقید کے مشابہ ہے، اور نقد الحیہ سانپ کے ڈسنے کے معنی میں آتا ہے، جو ایسے نقادوں کی رائے کی علامت ہے جو پسند، ناپسند، ٹیسٹ یا تعصبات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں لفظ نقد کے ماخذ کے کچھ اور معنی دلچسپی سے خالی نہیں۔ مناقدہ کسی معاملے میں جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، مناقدہ کسی معاملے میں جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں۔ تنقید کھوٹے سکے الگ کرنے کو اور شعر کے عیب ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے ایک معنی دیمک کا تنے کو کھوکھلا کرنے کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایسی صورت احوال میں تنقید نہ صرف یہ کہ محاسن یعنی خوبیوں بلکہ معائب یعنی خامیوں کا بھی سراغ لگاتی ہے۔ احتساب یعنی معروضی طور پر احتساب، آبجیکٹو ان آبجیکٹو وے، امپیچمنٹ ان آبجیکٹو وے یعنی معروضی طور پر احتساب، جس میں ہمدردی یا اخلاص کے بجائے کبھی کبھی بے دردی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غالب نے جب اپنے کلام کا انتخاب کیا، جب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے قلم سے تلوار کا کام لیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی مطلب بے دردی کے ساتھ اپنے ہی اشعار جو ہیں تلف کر دیے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ دیوان میں شامل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عمل تنقید میں اپنا ایک مقام جو ہے وہ معروضیت بھی اس میں شامل ہے، یعنی محاسن اور معائب کے مابین جو ہے وہ فرق کرنا، یہ بھی تنقید کے عمل کا اپنا ایک مقام ہے۔ احتساب جب مثبت بنیادوں پر آپ کرتے ہیں اور معائب کے پہلو بپہلو محاسن کو تلاش کرتے ہیں، اور محاسن کے پہلو بپہلو آپ معائب کی تلاش بھی کرتے ہیں، تو تنقید اپنے بہتر عمل کے لیے ایک وسیع تر میدان کو اختیار کر لیتی ہے۔ احتساب کی یہ صورت رد کرنے اور نئے معیارات اور نئی اقدار کو قائم کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے عہد میں ڈی کنسٹرکشن جو ہے اس کی ایک نمایاں ترین یا بڑی مثال جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔